السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا اردو کا ٹیچر طارق سعید، اور فرسٹ ایئر میں سال اول میں آنے والے طلباء کو خوش آمدید۔ ہمارا جو سال اول کا پرچہ ہے جو ہمیں سارا سال پڑھنے کے بعد حل کرنا ہوگا، میں اس کی ایک تھوڑی سی شکل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، ہمیں 3 گھنٹے ملتے ہیں۔ پہلے نصف گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ہمیں معروضی MCQs کا پیپر دیا جاتا ہے، اور اس میں 20 MCQs آتے ہیں جس کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 30 منٹ دیے جاتے ہیں اس بات کے لیے، اور وہ 20 نمبر کا پیپر حل کر کے واپس کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نحو اور دہم میں یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ اور بعد میں سبجیکٹیو، جسے آپ انشائی طرز کہتے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے دوسرا سوال، پہلا سوال تو یہی معرضی ہوا، دوسرا سوال نظم کے اشعار کی تشریح ہوتا ہے۔ اس میں 2 شعر آئیں گے، اس میں شاعر کا نام پوچھا جائے گا، 1 نمبر اس کا دیا جائے گا، نظم کا نام پوچھا جائے گا، 1 نمبر اس کا ہوگا، اور 4 نمبر 2 اشعار کے ہوں گے۔ اس طرح سے اس کے کل 10 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد اس کا حصہ ب ہوگا، جس میں غزل کے اشعار کی تشریح کرنا ہوگی، شاعر کا نام پوچھا جائے گا، اور 3 اشعار کی تشریح 3 نمبر کی ہوگی۔ اس طرح سے 10 نمبر کا یہ سوال آپ کو حل کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال جو اقتباس کے متعلق ہوگا، یہاں نحو اور دہم سے کافی فرق ہے اقتباس کی تشریح میں۔ یہاں پر باقاعدہ آپ کو 2 نمبر کا حوالہ متن ملے گا، 3 نمبر کا سیاق و سباق لکھنا پڑے گا، کوئی 12 سے 15 سطریں، اور اس کے بعد آپ کو تشریح لکھنا پڑے گی، کم از کم پیراگراف سے 3 گنا بڑی۔ تو اس کے 15 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ املا کی غلطی نہیں کرتے اور جو پوچھا گیا ہے صرف اسی بات کو لے کر اس کا صحیح جواب تحریر کر دیتے ہیں، تو آپ کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں۔ چوتھا سوال، جو اسباق آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، ان اسباق میں سے کوئی سے 2 عنوانات دیے جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا، جس کے آپ کو 10 نمبر ایوارڈ ہوں گے۔ 5ویں سوال میں کسی بھی نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ پوچھا جائے گا، اور اس کے 5 نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ 6ٹھے سوال میں آپ کو روداد یا روزنامچہ یا مکالمہ لکھنے کو کہا جائے گا، اس کا کوئی عنوان دے دیا جائے گا، کوئی سے 2 دوستوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، یا مالک مکان اور کرایہ دار میں مکالمہ، اس طرح سے آپ کو وہ لکھنا ہوگا۔ اسی طرح روداد اور روزنامچہ بھی کوئی عنوان دیا جائے گا، اور ایک ہی سوال آئے گا، اس سوال کا آپ نے یہ جواب لکھنا ہے، 10 نمبر آپ کو ایوارڈ ہو جائیں گے۔ 7ویں نمبر پر جو سوال آئے گا، وہ درخواست یا رسید میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، اور یہ 10 نمبر کا سوال آپ کو حل کر کے نمبر لینا ہوگی۔ آخری سوال جو 8واں ہے، اس میں ایک نادیدہ پیراگراف آئے گا، ایسا ان سین پیراگراف جو اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھا ہو۔ یعنی اس کے لیے آپ کو سارا سال مختلف پیراگراف کی تلخیصات لکھ کر مشق کرنا پڑے گی، تاکہ آپ کا ہاتھ بھی تیزی سے چل پائے اور آپ کا ذہن بھی کام کرنا شروع کر دے۔ تو اس کا خلاصہ بنا کر لکھنا ہوگا، تلخیص اس کے خلاصے کو کہتے ہیں۔ اس کے بھی پورے 10 نمبر ملیں گے۔ تو دیکھنے میں سب سے چھوٹا سوال بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو 100 الفاظ کا پیراگراف دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کے 33 الفاظ تحریر کرنا ہوتے ہیں، اور اسی بات کو بیان کرنا ہوتا ہے جو خلاصے جو اس پیراگراف میں موجود ہے۔ اس طرح سے یہ 100 نمبر کا پیپر آپ کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات سب سے اہم ہے، میں وہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اس کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عام طور پہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 نمبر ہیں اور یہ ایک مضمون ہے، اس کو مضمون کے طور پہ پڑھنا ہے، نمبر لینے ہیں اور آگے چلنا ہے۔ بے شک زندگی میں آگے چلنا بے حد ضروری ہے، لیکن اگر آپ کسی زبان کو زبان کے طور پہ سیکھتے ہیں، تو اس کے نمبر تو خود بخود ہی آ جائیں گے، اور وہ زندگی بھر آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ یعنی یہ واحد چیز ہے زبان
جس کے بلبوتے پر آپ سوچنے کے قابل ہوتے ہو۔ ذرا توجہ سے میری بات کو دھیان میں لائیے اور بتائیے کہ آپ انگریزی میں سوچتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہاں، آپ کی سوچ کے دو رخ ہو سکتے ہیں، یا تو آپ مادری زبان میں سوچیں گے، بچپن سے جس گود میں پلے بڑھے، جو زبان سیکھی، وہ پنجابی ہو، سرائکی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، انسان عام طور پہ اس زبان میں سوچتا ہے شروع میں۔ جیسے جیسے اسکول کالج میں آتا ہے تو اسکول کالج میں جو زیادہ زبان بولی جاتی ہے آپ اسی زبان میں سوچتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ سوچنے کے لیے جو زبان آپ کو درکار ہے اس زبان پر عبور حاصل ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ زندگی بھر بہتر سوچ سکیں۔ اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی درست شکل جانتے ہوں، ان کے لیے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں موجود ہو، اور یہ سب زبان سیکھنے سے آتا ہے، مضمون پڑھنے سے نہیں۔ تو میرا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہی مضمون زبان سمجھ کے پڑھیں آپ کو اس میں لذت بھی ملے گی، یہ نمبر لینا بے حد آسان ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی جو اس میں بات ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہم دنیا بھر میں جہاں بھی جائیں گے ہماری زبان سے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ میں عام طور پہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ ضرور تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے دہلی اور لکھنؤ کے رہنے والے صرف وہی زبان کی درست ابجد اور تلفظ کے حامل کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ہم اس کو مضمون کے طور پہ پڑھتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو زبان کے طور پہ پڑھتے ہیں، چنانچہ ان کے دن رات میں جو زبان بولی جاتی ہے، جو لہجہ اپنایا جاتا ہے، جو تلفظ کی درستی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس سے ان کی نستعلیق طبیعت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ نستعلیقیت ہی زبان کی خوبصورتی ہے۔ ہم انگریزی زبان کو پنجابی میں نہیں بولتے، ہم اس کے لیے خاص طور پر اسپیشلی اسپوکن انگلش سیکھتے ہیں، کیوں؟ اس کا درست تلفظ سیکھ سکیں۔ تو پھر ایسا کیا ہے کہ اپنی زبان کا درست تلفظ ہم نہیں جانتے؟ اکثر ہم اس کو اپنے سرائکی یا پوٹھوہاری یا پنجابی لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لازم ہے کہ اس کے پڑھنے کے دوران بھی اردو کا لہجہ ہی اپنایا جائے، یعنی اردو کا وہ مخصوص لہجہ جو دہلی اور لکھنؤ کے اہل زبان کے ہاں رائج ہے، رواج پا چکا ہے۔ تو زبان کو سیکھتے ہوئے جب آپ یہ تمام اجزاء اس طرح خوبصورتی سے اپناتے چلے جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کے ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور الفاظ کا ذخیرہ ہی بہرحال انسان کی وہ کل کائنات ہوتی ہے جس سے وہ مختلف چیزوں کو سوچتا، سمجھتا، محسوس کرتا اور دوسروں کو بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو تو آپ اپنی بات سمجھانے کے لیے دوسری زبانوں کا سہارا لوگے۔ یاد رہے اسی شخص کو صاحب کمال کہا جاتا ہے جو ایک زبان میں مکمل بات سمجھانے کے قادر ہو، یعنی یہ قدرت ہم کو حاصل کرنا لازم ہے۔ ہم انسان بنا کر تخلیق کیے گئے ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ کس بنا پر؟ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ زبان ہے، عقل کا استعمال اور زبان کا درست استعمال، الفاظ کا ذخیرہ، یہ وہ نقطہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی ہم ایک زبان پڑھ رہے ہیں تو اس زبان کو پڑھتے ہوئے ہمارے لہجے میں اسی زبان کا لہجہ شامل رہے، ہمارے لہجے سے کوئی یہ پہچان نہ پائے کہ ہماری مادری زبان کیا ہے، ہم نے ماں کی گود میں کون سی زبان سیکھی تھی یا سیکھی ہوگی، اس کا شائبہ تک محسوس نہ ہونے پائے، تو یہ ماننے کی بات ہوگی کہ ہاں سیکھنے والے نے بہت خوب سیکھا ہے اور اس پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، تو ہمارا جو آج کا پہلا اس کتاب کا سبق، سال اول کی اردو کتاب کا پہلا سبق، اس کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے۔ یاد رہے جب آپ اس کی پیراگراف کی تحریر کریں گے تو لازماً یہ آپ کو یاد بھی رکھنا ہے اور درست املا کے ساتھ پرچے میں تحریر کرنے پر ہی نمبر
میسر آئیں گے. تو درست املا تبھی ممکن ہے جب آپ کی زبان میں وہ خاص لہجہ، حرف، شکل، تلفظ موجود رہے. اس کو غور سے سنتے جائیے. نمبر 1 کہ ہمیں سبق کا نام اور اس کے مصنف کا نام یاد بھی رکھنا ہے، درست املاک سے لکھنا بھی ہے. دوسری بات، عام طور پہ ہم اسباق پڑھ کے اور اس کو رٹا لگا کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بھول بھی جاتا ہے جلد ہی. دوسری تیسری مرتبہ جب کوئی ٹیسٹ میں وہ شامل کیا جائے سبق تو ہمیں دوبارہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ رٹا بھول جاتا ہے. تو رٹے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اس سبق کے تمام مقاصد تحریر کر لیجئے. وہ سبق پڑھا کس لیے جا رہا ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیے یہاں کیا تحریر ہے. ہم نے اس جو سبق کو پڑھنا ہے اس سبائے حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ پہلا مقصد ہے شارع اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنا. اسلام کی شریعت جس ہستی نے دی، یعنی وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا. اس سبق سے ہمیں یہ چیز ملے گی، اور اگر ہم یہ حاصل نہیں کرتے تو پھر وہ رٹے والی بات ہو جاتی ہے. یعنی سبق کو سمجھ کر پڑھیے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، یہی آپ کا علم شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا بڑا مقصد ہے اسی سبق کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کا غائر مطالعہ کرنا. زندگی کے مختلف پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کا بغور مطالعہ پوری توجہ سے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کنسنٹریشن. اردو میں اس کے لیے لفظ موجود ہے غائر. پوری توجہ کے ساتھ. اور یوں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں ہماری زندگی کے کیا کیا مقاصد ہیں، اس میں کون کون سے کام بے حد ضروری ہیں. تیسرا جو مقصد ہم نے شامل کیا ہے اس سبق میں، یعنی اس سبق لکھتے ہوئے یہ چیزیں شامل رکھی گئی ہیں کہ مصنف کا اسلوب بیان جانا جائے، وہ کس انداز کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کیسے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. ہر مصنف دوسرے مصنف سے بہرحال کسی نہ کسی طور مختلف ہوتا ہے. ہر شاعر دوسرے شاعر سے مختلف ہے، ہر ایک کا لہجہ دوسرے کے لہجے سے مختلف ہے، اور یہیں سے شعراء کے اشعار پڑھ کر پہچان ہو جاتی ہے یہ فلاں کا شعر ہے، یہ دوسرے صاحب کا ہے، یہ اس کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح مصنفین کا بھی انداز تحریر ہر ایک سے دوسرے سے مختلف ہے، سب کا یکساں نہیں ہے. ہاں زبان سب کی یکساں ہے، اردو. چوتھا نقطہ جو بہت اہم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے افراد کے لیے کامل نمونہ پیش کرنا. یاد رہے پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آج بھی دنیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے، جبکہ ہمیں اللہ کریم نے یہ آسانی عطا فرما دی کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کر دی. اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے وہ بہترین نمونہ ہے. ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہوں، کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے. لیکن یہ سبق پڑھنے کے بعد ہی ہم صحیح طرح سے اس کو سمجھ پائیں گے. اس کے بعد پانچواں نقطہ جو اس میں بہت اہم ہے کہ اپنی زندگی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنا. خود کو، میں انگریزی کا لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن جہاں کہیں ضرورت پڑے تو کہہ کے یہ انگریزی کا لفظ بتایا کرتا ہوں. خود کو مولڈ کر لینا، خود کو ڈھال لینا. ہماری طبیعت جیسی مرضی ہے، ہم نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خود کو بدلنا ہے. یہ جو بدلاؤ ہمارے اندر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہم نے جو پڑھا تھا اس نے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کی اور ہم ایک پہلے سے بہتر انسان ابھر کر سامنے آئے، بن کر سامنے آئے. جی طلباء، ہم نے 5 نکات پر غور کر لیا. اب ہم چھٹا نقطہ دیکھتے ہیں کہ آخر چھٹا مقصد کون سا ممکن ہو سکتا ہے جو اس سبق کے پڑھنے کے لیے بے حد ضروری تھا. یہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں مضمر خوبیوں کا تذکرہ. آپ کی ذات میں کتنی خوبیاں اللہ کریم نے جمع فرما دی، اس کا بیان ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کسی ایک شخص میں کس طرح سے بہت سی خوبیاں جمع ہو سکتی ہیں. 7واں جو مقصد ہمارے اس سبق کے پڑھنے کا ہے وہ زبان کی شیریں بیانی اور معانی آفرینی. کس طرح سے کسی زبان میں مٹھاس پیدا کی جا سکتی ہے اور مختلف الفاظ کو زیادہ سے زیادہ مختلف معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے.
اور سب سے اہم جو گننے میں تو آخری آتا ہے لیکن اصل میں یہ سب سے پہلا بنتا ہے، کیونکہ سبق کا ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے، اس لیے ہم نے اس کو بالکل آخر میں لکھ دیا ہے۔ گرامر یعنی انشاء پردازی کی اصطلاحات کی موزونیت، جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کسی زبان کے لیے انشاء پردازی کے لیے، قواعد و انشاء پردازی کے لیے، وہ کس قدر موزوں ہوتی ہیں یا کہاں کہاں وہ موزونیت اختیار کرتی ہیں اور کہاں وہ غیر موزوں رہ جاتی ہیں۔ تو اگر وہ غیر موزوں ہوں تو ان کا استعمال نہ کیجیے، یعنی موزوں ترین جگہ پر اس کا استعمال کرنا، یہ وہ خوبی ہے جو زبان کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، اس کی چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور سننے والا، پڑھنے والا، بولنے والا سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم اگلے پروگرام میں باقاعدہ اس سبق کو پڑھ کر شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔